اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. جس میں مرزا صاحب نے بھی خیانت کی ہے، وہ آپ مرزا صاحب کی زبان سے ذرا وہ سن لیں، ان کا کلپ سن لیں، پھر میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں گا. تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں. اور یہ حدیث میں حیران ہوں، یہ میں نے نہ آج تک کہیں پڑھی تھی، حالانکہ یہ صحیح مسلم میں ہے، نہ آج تک سنی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ ایکسپلور ہوئی اس لیکچر کو تلاش کرتے ہوئے. اس سے پہلے یہ لیکچر بھی میں نے کئی سالوں میں تیار کیا ہے، میں آہستہ آہستہ نوٹس بناتا رہتا تھا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6412. فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ سورۃ التوبہ کے اندر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے، عذاب استیصال آئے گا تم پر اللہ کی طرف سے. تو اس وقت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اب ابو سفیان صحابہ کرام کے جمگٹے سے گزر رہا تھا، اور صحابی کوئی عام صحابہ نہیں تھے. حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین، ٹاپ کے صحابہ، یہ سابقون الاولون. ان صحابہ کو تو خیر اہل تشیع بھی مانتے ہیں، یہ موجود تھے. تو ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے گزرا، ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے دشمن خدا سے ابھی تک حق قبول نہیں کیا. یعنی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تو کلمہ پڑھتا، پوری زندگی تو حضور کا مخالف رہا، آج تو کلمہ پڑھ کے بچ گیا. ہماری تلواریں آج بھی پیاسی ہیں کہ تیری گردن اتاری جائے، لیکن کلمے کا احترام کر رہے ہیں تیرے کا. اب حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی سابقون الاولون میں سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی؟ وہ نیو مسلم ہے اور مکے کا سردار ہے، اس کا دل دکھ جائے گا. ہم بھی ہوتے تو شاید یہی مشورہ دیتے. ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح بلال نے بات کی تھی تو میں نے ان کو ڈانٹا. انہوں نے آ کے اپنی ایفیشنسی شو کی کہ میں نے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو نیا نیا مسلمان ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈانٹا. فرمایا ابو بکر جا کے معافی مانگ، تو نے بلال کا دل دکھا دیا. اس سے آپ اندازہ کریں حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کبھی بھی یہ بلال حبشی اور سلمان فارسی اور صہیب رومی اور ابو بکر الصدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت ابو بکر واپس آئے، آ کے ان صحابہ سے معافی مانگی کہ تمہارا دل میں نے دکھایا. حالانکہ دل تو دکھا تھا ابو سفیان کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ اصل تو میرے جانثار یہ لوگ ہیں. تو سامعین، یہ مرزا صاحب نے حدیث بیان کی مسلم کے حوالے سے. اس کے اندر مرزا صاحب نے 4 تو جھوٹ بولے ہیں، اور اپنی طرف سے جو 2 مطلب بیان کیے وہ مطلب بھی غلط ہے. وہ مطلب بھی غلط ہے. جھوٹ بھی اس لیے کہ صحابہ سے بدگمان کیا جائے، اور مطلب بھی اس لیے کہ صحابہ سے بدگمان کی امت کو. اب یہ حدیث ہے کس طرح ہے، کیا اس حدیث میں، اور مرزا صاحب نے کیا کچھ بنا کر پیش کیا ہے، ہم آپ کے سامنے پہلے حدیث رکھتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ خدا را حدیث کھول کے آپ خود دیکھیں، خود یقین کریں. آپ کو اگر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں نا کہ مولویوں کی بات پہ اعتماد نہ کریں، تو ان کی بات پہ بھی اعتماد نہ کریں. ٹھیک ہے نا، مولوی تو آپ کو صحیح بتائیں گے، لیکن محمد علی مرزا صاحب کیا کریں گے، اپنی طرف سے اضافہ کر کے بتائیں گے حدیث کے اندر. کس طرح وہ دیکھیں آپ، حدیث آپ کے سامنے ہے. یہ مسلم شریف ہے کہ عائد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان حضرت سلمان اور صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگوں کی موجودگی میں آئے. ٹھیک ہے، چند لوگوں کی موجودگی میں آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی تلواریں خدا کے دشمن کی گردن پر اپنے موقع پر نہیں پہنچی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم قریش کے بوڑھے اور ان کے سردار کے متعلق ایسا کہتے ہو. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس چیز کی اطلاع دی. آپ نے فرمایا ابوبکر شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا، اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. یہ سن کر ابوبکر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے بھائیو میں نے تمہیں ناراض کیا؟ وہ بولے نہیں، اے ہمارے بھائی اللہ آپ کو بخشے. یہ ہے مکمل حدیث.
اب اس کے اندر انہوں نے جو جھوٹ بولے ہیں پہلے وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے جھوٹ بولے. مرزا صاحب نے جو جھوٹ بولے ہیں، دوبارہ اس حدیث کو دیکھیے شروع سے کہ عائض بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان حضرت سلمان اور صہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگوں کی موجودگی میں آئے، جبکہ مرزا صاحب نے یہاں یہ بات اپنی طرف سے بڑھائی تھی کہ فتح مکہ پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، ایک جھوٹ یہ، اور دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ اور پھر اسی طرح یعنی یہ جھوٹ بولا کہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے وہاں سے گزرا، کلمہ پڑھ کے وہاں سے گزرا. یہ دو جھوٹ بولے، آپ کے لیے سن بھی لیں. ابو سفیان صحابہ کرام کے جمگٹے سے گزر رہا تھا، اور صحابی کوئی عام صحابہ نہیں تھے. حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین، ٹاپ کے صحابہ، یہ سابقون الاولون. ان صحابہ کو تو خیر اہل تشیع بھی مانتے ہیں، یہ موجود تھے. تو ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے گزرا، ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے. تو یہ دو جھوٹ. آگے دیکھیے حدیث کو کہ ابو سفیان حضرت سلمان اور صہیب اور بلال کے پاس چند لوگوں کی موجودگی میں آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی تلواریں خدا کے دشمن کی گردن پر اپنے موقع پر نہیں پہنچی. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا قریش کے بوڑھے اور ان کے سردار کے متعلق ایسا کہتے ہو؟ پھر ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب یہاں دیکھیں کہ ابوبکر نے کیا کہا کہ تم قریش کے بوڑھے اور ان کے سردار کے متعلق ایسا کہتے ہو، جبکہ مرزا صاحب نے کیا کہا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تھا کہ ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی، وہ نیو مسلم ہیں، وہ نیو مسلم ہیں. یہ ابوبکر صدیق کی طرف مرزا صاحب نے جھوٹ منسوب کیا. آپ کے لیے سن لیں. اب حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی سابقون الاولون میں سے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی، وہ نیو مسلم ہے اور مکے کا سردار ہے، اس کا دل دکھ جائے گا. ٹھیک ہے، 3 جھوٹ. اسی طریقے سے آگے جب یہ بات ابوبکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئے تو مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا، اللہ کے رسول نے انہیں ڈانٹا. مرزا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صاحب نے ابوبکر کو ڈانٹا، جبکہ حدیث میں آپ دیکھ لیں ڈانٹنے کی کوئی بات ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ ہے، حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اس چیز کی اطلاع دی. آپ نے فرمایا ابوبکر شاید تم نے ان کو ناراض کر دیا، اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. یہاں ڈانٹنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو ڈانٹا. یہ 4 جھوٹ سامعین مرزا صاحب نے اس حدیث کے اندر بولے ہیں. 4 جھوٹ کہ ابو سفیان فتح مکہ کے بعد وہاں سے گزرا، ابو سفیان کلمہ پڑھ کے وہاں سے گزرا، اور اسی طریقے سے ابوبکر صدیق نے کہا ہے کہ تم اس ابو سفیان کو کہتے ہو یہ تو ابھی نیو مسلم ہے. اور اسی طریقے سے چوتھا جھوٹ یہ بولا کہ یہ بات جب ابوبکر صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے بتلائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کو ڈانٹا، یہ بات اس پر ڈانٹا. اب دیکھیں یہ چاروں باتیں اس حدیث کے اندر سرے سے ہیں ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے مرزا صاحب نے ایڈ کر کے بیان کی ہیں صرف صحابہ سے بدگمان کرنے کے لیے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سامعین ابو سفیان ابھی جب یہاں سے گزر رہے تھے تو اس وقت ابھی مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں، مسلمان ہوئے ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. یہ فتح مکہ کے بعد کا ذکر نہیں، اس پر کوئی دلیل مرزا صاحب نہیں پیش کر سکتے. اور ہم نے جو بات کی ہم اس کے متعلق اسلاف کو پیش کر رہے ہیں، اسلاف کو. اب یہ دیکھ لیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ ابو سفیان تو ابھی مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، وہ تو کافر تھے، صلح حدیبیہ کے بعد وہاں سے گزرے، کافر ہیں وہ تو. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان فرماتے ہیں. تو مرزا صاحب نے ان کو مسلمان بنا کر وہاں سے گزروایا اور جو ہے نا وہ دکھایا کہ صحابہ ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے. ایک چیز تو یہ 4 جھوٹ جو مرزا صاحب نے حدیث کے اندر بولے، ایڈ کی اپنے الفاظ حدیث کے اندر. دوسری بات، مرزا صاحب نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 2 جگہ مطلب بھی بیان کیا، تشریح بھی بیان کی. ایک مطلب صحابہ کرام کی طرف منسوب کیا اور ایک مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا. پہلے ہم آ جاتے ہیں جو انہوں نے صحابہ کی طرف مطلب منسوب کیا، اس کو آپ دیکھ لیں. ابو سفیان صحابہ کرام کے جمگٹے سے گزر رہا تھا، اور صحابی کوئی عام صحابہ نہیں تھے. حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین، ٹاپ کے صحابہ، یہ سابقون الاولون. ان صحابہ کو تو خیر اہل تشیع بھی مانتے ہیں، یہ موجود تھے.
تو ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے گزرا، ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے، تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی تلواروں نے دشمن خدا سے ابھی تک حق قبول نہیں کیا. یعنی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تو کلمہ پڑھتا، پوری زندگی تو حضور کا مخالف رہا، آج تو کلمہ پڑھ کے بچ گیا. ہماری تلواریں آج بھی پیاسی ہیں کہ تیری گردن اتاری جائے، لیکن کلمے کا احترام کر رہے ہیں تیرے کا. تو دیکھا سامعین، صحابہ کی طرف یہ بات منسوب کی کہ جب ابو سفیان کلمہ پڑھ کے وہاں سے گزرا تو ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، لیکن صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ ابو سفیان کلمہ نہ پڑھتے، ابو سفیان کلمہ نہ پڑھتے. یہ مرزا صاحب صحابہ کی خواہش بتلا رہے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ کے یہ چاہتے تھے کہ کافر کلمہ نہ پڑھے، کافر ایسے ہی جہنم میں جائیں، کہ صحابہ کی یہ خواہش تھی، اور صحابہ کو یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ ابھی مسلمان ہو چکے. تو یہ بات مرزا صاحب نے جو صحابہ کی طرف منسوب کی ہے، مطلب بنا کر یہ مطلب بھی غلط بیان کیا ہے. پھر ایک مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہے، اور وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک مطلب، زیادہ خطرناک مطلب. ایک بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند ہی نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کو مرزا صاحب نے نبی کی طرف منسوب کیا ہے. کس طرح؟ تو وہ پہلے آپ مطلب سن لیں مرزا صاحب کا. آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈانٹا، فرمایا ابو بکر جا کے معافی مانگ، تو نے بلال کا دل دکھا دیا. اس سے آپ اندازہ کریں حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو سامعین یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کیا بات منسوب کی کہ جب ابوبکر صدیق نے اس بات کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تو نبی علیہ السلام نے ابوبکر کو ڈانٹا، بقول مرزا صاحب کے نا. پھر آگے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تبصرہ کرتے ہوئے اس پر کہتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں کہ حضور کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. یعنی معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس بات کو منسوب کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ پر ایمان اور اسلام لانے والوں کو کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے اور یہ بات رکھتے تھے کہ وہ ڈر کر کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ ڈر کر کلمہ پڑھنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات منسوب کی، حالانکہ اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرماتے تھے. اور خود اس حدیث کا علم مرزا صاحب کو بھی آپ ذرا انہی کی زبانی سے یہ کلپ سن لیں. تو اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پیش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. اسامہ بن زید نے کہا، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے اور فرمایا، اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے حضور وہ کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہو جائے گا؟ اسامہ تو اللہ کو کیا جواب دے 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 گا؟ حضور یہ بات کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے، حتیٰ کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے تمنا کی کاش حضور خاموش ہو جائیں، اور کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، آج ہی میں کلمہ پڑھتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا. تو دیکھیں سامعین، ہم بھی مرزا صاحب سے یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیں گے قیامت والے دن، جو آپ نے نبی کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے؟ اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت والے دن، جو آپ نے ان لوگوں کے متعلق جھوٹ بولا ہے کہ وہ لوگ ڈر کر کلمہ پڑھتے تھے؟ وہ لوگ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ڈر کے مسلمان ہوئے، ڈر کے کلمہ پڑھا. تو خدا را یہ جو آپ اپنے مطلب بیان کرتے ہیں اور اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر اپنے الفاظ ایڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں، تو اس سے باز آ جائیں اور امت پر رحم کریں تھوڑا سا. مرزا صاحب اپنی اس روش کو چھوڑیں، یہ جو آپ نے شیعوں والی روش اختیار کی ہوئی ہے اور مولوی اسحاق والی روش اختیار کی ہوئی ہے، اس سے باز آئیں. صحابہ کے خلاف امت کو بدگمان مت کریں، اس طرح حدیثوں کے اندر خیانت کر کے، حدیثوں میں جھوٹ بول کے، صحابہ کی طرف جھوٹ منسوب کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے امت کو بدگمان مت کریں.